جو نفس کے دائرے میں آئی، جو نفس کے دائرے میں آئی، اسے موت کی طرف جانا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ ٹرانسفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، انتقال منتقل سے ہے، منتقل نقل سے ہے، نقل ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ہم بھول گئے کہ ہم عالم عمل سے چلے تھے، عالم روح میں آئے، عالم روح سے عالم وجود میں آئے، عالم وجود سے عالم دنیا میں آئے۔ اب اس سے اگلے جہان میں جانا ہے، اور جب اس سے اگلے جہان میں جانا ہے، عقل والے یہ بات سوچتے ہیں کہ فنا کی دنیا سے بقا کی دنیا کی طرف جانا مومن کی خوشی بنتا ہے، منافق کا غم بنتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے؟ وہ تو موت کے چنگل سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ فرمایا کہ ہر وہ شخص جو نفس کے دائرے میں آ گیا، اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مولا یہ موت تو ہے، اس کا ذائقہ بھی ہے۔ رب کریم نے فرمایا ہاں موت کا ہی ذائقہ ہے، زندگی کے ذائقے بڑے چکھ لیے تم نے۔ فرمایا وہ بندہ جو خود کو موت کے ذائقے کے لیے تیار کرتا ہے، وہی بندہ اعلیٰ ذائقے کے حامل ہو کر اپنے مالک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں چار صفات انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی صفت خنداق نہیں، رحمت کی صفت ہے، رحمان کی صفت ہے، صفت رحمان ہے۔ دوسری صفت صفت ملائکہ ہے، تیسری صفت صفت شیطان ہے، اور چوتھی صفت صفت خواہش نفس ہے۔ اب فرماتے پیچھے لوٹائیں، میں نے کہا تھا اے بندے تیرا وجود ایک ریاست ہے، اس ریاست کا بادشاہ دل ہے، اس ریاست کے وزیر عقل ہے، اس ریاست کے اعلیٰ کارکن ہے۔ فرمایا ہاں بندے اپنے دل پر غور کر، اگر تیرا دل مسجد میں لگتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں لگتا ہے، ان کی زیارت میں لگتا ہے، مالک کے ذکر میں لگتا ہے، مالک کے فکر میں لگتا ہے، اقربا کے حق ادا کرنے میں لگتا ہے، کسی کا دل چھپانے میں لگتا ہے، تو سمجھ تیرے دل پر رحمان کی صفت غالب ہے، تیرے دل کے تخت پہ خود رحمان بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ طاہر مقبول بخاری صاحب۔ دل پہ خود رحمان بیٹھا ہے، تیرے دل کی ریاست، تیرے دل کے تخت پر مالک کی حکمرانی ہے۔ ایسے قلب کو حکم ہوتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ کئیوں کو فرشتہ بلانے آتا ہے، کئیوں کو خود مالک بلاتا ہے۔ تو میں پھر اپنے دل پہ غور کر، اگر تجھ پر ہیلے بہانے، اذان ہو گئی ہے، چلے نماز کا ٹائم ہو جائے، اچھا تھوڑی دیر سے پڑھ لوں گا، اچھا اگلی پڑھ لوں گا، کون سی زندگی گزر گئی ہے، پھر پڑھ لوں گا، ابھی ذرا جوان ہوں، ڈھلوں گا تو پھر پڑھ لوں گا۔ فرمایا جب تیرے نفس پہ ہیلے بہانوں چالوں کا غلبہ ہو جائے، سمجھ تیرے دل کے تخت پہ شیطان بیٹھا ہے۔
تیرے جسم کی ریاست شیطان کے قبضہ میں ہے. اب تو اس بات کی پہچان کر کہ ان ہیلوں بہانوں چالوں سے اپنے قلب کو کیسے محفوظ کرنا ہے. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل ہیلوں بہانوں چالوں وسوسوں کے شکنجے میں جکڑا جائے کسی اللہ والے کے دروازے پہ جایا کرو، وہ تمہارا دل اپنی نظر سے سکین کر دے گا، پھر اسی دل کے تخت پہ رحمان آ جائے گا. فرمایا اگر تمہارے قلب پہ حلال و حرام کی تمہیں تمیز باقی نہیں رہی، اپنوں پرایوں کا حیا باقی نہیں رہا، رشتوں کی پہچان باقی نہیں رہی، انسانیت کی تکریم باقی نہیں رہی، تو خود کو دوسروں سے بلند کرتا ہوا جدوجہد میں لگتا ہے، خود کو دوسروں سے ممتاز سمجھتا ہے، خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے، تیرے نفس کے اوپر ذات پات برادری قوم نسل قبضہ کر چکی ہے، تو سمجھ لے تیرے دل پہ دنیا کی لعنتیں برس رہی ہیں. دنیا کی خواہش، دنیا کی تمنا، دنیا کی غلازتیں تیرے دل پہ حکمران ہو گئی ہیں. اے بندے، تجھے تو رب نے اس لیے بھیجا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اے بندو، میں نے تو تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم میری بندگی کرو، تم میری بندگی کرو. عبادت کرنے کے لیے ازل سے لے کر آج تک جو فرشتے قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجود میں ہیں وہ سجود میں ہیں، جو قعدہ میں ہیں وہ قعدہ میں ہیں، جو تسبیحات میں ہیں وہ تسبیحات میں ہیں. ارے بندو، عبادت کی بات کرتے ہو، کھیتیوں میں کھڑی فصلیں بھی رب کی عبادت کر رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ ایک سواری پہ گزر رہے تھے، قبروں کے قریب سے گزرے تو حضور کی سواری مبارک بد کی، حضور اترے، صحابہ کو حکم دیا 2 سبز شاخیں کاٹ کے لاؤ، ان قبروں پہ رکھ دی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ آج کا امتی یہ کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، میرے نبی نے بتایا 7 فٹ نیچے قبر ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، مجھے اس قبر کے اندر پڑے مردے کی کیفیت کی بھی خبر ہے. فرمایا صحابہ ان پہ عذاب ہو رہا تھا، یہ ہری بھری شاخیں رکھ دی ہے، جب تک یہ ہری رہے گی تب تک ذکر کرتی رہے گی، جب تک ذکر کرتی رہے گی تب تک عذاب سے معافی مل جائے گی. سمجھ میں یہ آیا؟ ہرا بھرا مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ دل خشک ہے جو مالک کے ذکر سے غافل ہے، وہ دل آباد نہیں ہے. رب کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اور حضرت میاں میر فرماتے ہیں اللہ والوں کے ہاں موت کا تصور اور ہے، دنیا داروں کے ہاں موت کا تصور اور ہے. موت کا تصور. حضرت میاں میر لاہور کی نگری میں آج بھی اس مرد کلندر کا مزار مرجع خلائق ہے. آپ ساری رات اپنے رب کریم کی بارگاہ میں مناجات، ریاضات، مجاہدات، تسبیحات میں گزارتے. اللہ والوں کا مقبول ہے. رات مالک کے ساتھ ہوتے ہیں، دل مالک کی مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں. ساری رات اپنے مالک کو راضی کرتے گزرتی. صبح مسجد کے باہر چبوترے پر تشریف فرما ہوتے، لوگ آ جاتے، کوئی کہتا حضرت میرے سر میں درد ہے، دعا کرتے مولا اس کا سر کا درد
مجھے دے دے اسے شفا دے کوئی آتا حضور مجھے بخار ہے فلاں تکلیف ہے فلاں پریشانی ہے دعا کرتے مولا ان کے غم مجھے دے دے ان کو شفا دے دے رات کو جب عبادت کے لیے ٹھہرتے کھانسی شروع ہو جاتی اتنی شدید کھانسی ہوتی ماں جب بیٹے کی کھانسی کی آواز سنتی تو بے قرار ہو جاتی ایک دن برقع پہنا والدہ نے حضرت باہر مسجد کے چبوترے کے باہر بیٹھے ہیں قطار میں لگ گئی باری آئی تو پوچھا ماں جی کیا بات ہے کہا بیٹا میرا ایک بیٹا ہے ساری رات کھانستا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کھانستا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے بیٹا اپنے بستر پر یا اپنے جگہ پر بیٹھ کے کھانس بھی رہا ہو تو ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے ماؤں کا احترام کرنا سیکھیں کہا بیٹا میرا بیٹا ہے ساری رات کھانستا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کہا مولا اس کے بیٹے کو شفا دے دے وہ دکھ مجھے دے دے اب رات ہوئی ساری رات کھانسی نہیں آئی آرام سکون میں نیند آ گئی سو گئے دوسری رات بھی نیند آئی سو گئے تیسری رات اٹھ کے اپنے مالک کی بارگاہ میں زاروں قطار رونا شروع کر دیا ماں نے پوچھا بیٹا پہلے کھانسی ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی تو روتے تھے درد ہوتا تھا تو برداشت نہیں کر سکتے تھے اب کیوں روتے ہو عرض کی اماں جی رات ہوتی تھی مالک کی مناجات ہوتی تھی درد بھی ساتھ ہوتا تھا تسبیحات بھی ساتھ ہوتی تھی درد کے عالم میں جاگتا رہتا تھا جاگتے جاگتے مالک کی بارگاہ میں التجاعت کرتا رہتا تھا ان التجاؤں کے صلے میں رات کے پچھلے پہر جب آنکھ عرش کی طرف اٹھاتا تھا رب کریم خود بلا حجاب مجھ سے میرا حال پوچھتے تھے ان کا حال پوچھنا ہوتا تھا میاں میر کو سارے دکھ بھول جاتے سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ عرض کی یہ مجھوی دو راتیں ہو گئیں دو راتیں ہو گئیں لگتا ہے میرا دل مردہ ہو گیا ہے لگتا ہے مالک مجھ سے ناراض ہو گیا ہے لگتا ہے اب میری زندگی کا کوئی مقصود باقی نہیں رہا لگتا ہے اب میری زندگی ابس ہو گئی ہے تو سمجھ میں یہ آیا حضرت میاں میر کا یہ میسج ہے لوگوں زندہ وہ دل ہے جس دل میں مالک کا ذکر ہے اس کے دیدار کی طلب ہے وہ دل مردہ ہے جو مالک کے ذکر سے خالی ہے دعا ہے اللہ کے کائنات تیری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائیں اور مالک کی کل مرحوم